محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شاہی دوا خانہ۔ محترم ناظرین، شادی کے بعد ایک ایسا زمانہ اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب آدمی کو خواہش پیدا نہیں ہوتی، آدمی کے اندر جوش پیدا نہیں ہوتا اور ٹائمنگ بھی بالکل زیرو ہو جاتی ہے اور اس کا بالکل من مر جاتا ہے گویا کہ، اور اپنی بیوی کی طرف، اپنے بیوی سے ملنے کے لیے اس کا دل نہیں چاہتا، خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر امنگیں پیدا نہیں ہوتی، جذبات پیدا نہیں ہوتے اور وہ اپنی اس چیز سے پریشان رہتا ہے۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی جو شادی کے وقت میں صحیح سالم تھے، جن کی صحت اچھی تھی۔ یہ مزاج اور یہ کیفیت تو اکثر لوگوں کو، آج کل بہت سارے لوگوں کو شادی سے پہلے بھی ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور نہ جوش ہے، نہ جذبہ ہے، نہ طاقت ہے، اور اسی طرح نہ ویریے میں گاڑھا پن ہے بلکہ پتلا پن ہے۔ تو اس طرح کی کیفیت آج کل بہت زیادہ ہے، خصوصی طور پر شادی کے بعد۔ اب مجھ سے لوگ واٹس ایپ پر رابطہ کرتے رہتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ جی شادی کو 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، لیکن اب بالکل بھی من نہیں کرتا، ایک دفعہ ملنے کے بعد دوبارہ ملنے کو طبیعت نہیں چاہتی، طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، اور اسی طرح جو بات شروع کے 1 سال، 2 سال، 3 سال تک رہی، اب وہ بات ختم ہو گئی ہے اور بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری بیماریاں آ کھڑی ہوئی ہے۔ تو محترم ناظرین، میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا نسخہ بیان کروں گا کہ جس کی 2 خصوصیت ہے، اور یہ سمجھیے کہ آپ کو میں ایک بہت بڑی امانت اور بہت بڑی قیمتی شے آپ کے ہاتھوں میں دے رہا ہوں۔ خصوصی طور پر اس نسخے کے اور اس دوا کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ اعلیٰ درجے کا محرک ہے، یعنی جوش آور ہے، جوش پیدا کرتا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ چند ہی دنوں میں سرعت انجال یعنی شیگر پتن، ٹائمنگ کا نہ ہونا، اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ یہ اتنا پاورفل اور طاقتور نسخہ ہے کہ چند ہی دنوں میں ٹائمنگ کا جو مسئلہ تھا، جن کی ٹائمنگ بالکل زیرو تھی، اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے اور اس کی سرعت انزال اور ٹائمنگ کے نہ ہونے والے مسئلے کو بالکل نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہ خصوصی طور پر اس کے 2 فائدے ہیں، اور جو اس کے اجزاء ہیں دوائی کے، اس صفوف کے، تو حکمہ حضرات جو دوائیوں کے مزاج سے، ان کی تاثیرات سے اور ان کے فوائد سے واقف ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس دوائی کے اندر کیا بات ہے۔ اس نسخے کو بیان کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین کے حوالے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور سے جو میں نسخے بیان کرتا ہوں تو وہ ایسے ہوتے ہیں جو کم خرچ والے ہوتے ہیں، بالا نشی ہوتے ہیں، یعنی جن کا خرچہ کم ہوتا ہے اور فائدہ بے پناہ ہوتا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں جو تلا بیان کیا ہے یا معجون بیان کیے ہیں یا صفوف اور دوائیاں بیان کیے ہیں، تو وہ کم خرچ والی تھی، کم محنت والی تھی، ان کا فائدہ بھی بہت زیادہ تھا۔ لیکن آج کا جو نسخہ ہے، آج کا جو معجون ہے، اس میں اجزاء تو زیادہ نہیں ہے، صرف یہ سمجھیے کہ 6 تقریباً اس میں اجزاء ہیں، 6 چیزیں ہیں، البتہ تھوڑی سی محنت ہے۔ اب دیکھو جی، سونا اگر حاصل کرنا ہوتا ہے، موتی اگر حاصل کرنی ہوتی ہے، تو پھر سمندر کے اندر غوطے لگانے پڑتے ہیں، پہاڑوں کو کاٹنا پڑتا ہے، تو اچھی چیز حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ ہر قیمتی شے ہر آدمی کے حوالے نہیں کی جاتی ہے۔ تو یہ نسخہ اگرچہ تھوڑا سا محنت طلب ہے، لیکن جو اس کو استعمال کرے گا، کھائے گا، وہ خدا کا کرشمہ دیکھے گا اور اپنے اندر نئی امنگ اور نیا احساس، نیا جوش، نئی جوانی، نئی طاقت محسوس کرے گا۔ آپ نسخہ سن لیجئے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتلا دوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ معجون خود تیار نہ کرے۔ بہتر ہے کہ صرف وہ لوگ تیار کرے کہ جو حکمت سے تعلق رکھتے ہیں، دوا سازی سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو لوگ دوا سازی سے اور دوائیوں سے حکمت سے تعلق نہیں رکھتے،
وہ کسی حکیم کی نگرانی میں، کسی طبیب کی نگرانی میں اس نسخے کو تیار کرے، اس نسخے کا استعمال کرے، کیونکہ تھوڑا سا اس میں ہیر پھیر ہے اور تھوڑا سا اس میں محنت ہے. تو اس وجہ سے میرا مشورہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو دوا سے تعلق نہیں ہے تو وہ کسی حکیم کی نگرانی میں اس صفوف کو تیار کریں. اور اب دوائی سن لیجئے اور اس سے استفادہ کریں، اپنے اندر نئی جوانی پیدا کریں، نیا جوش. جیسا کہ ہم شادی کے پہلے دنوں میں، پہلے سال میں، دوسرے سال میں یا شادی کے قریب ہم جو استفادہ کرتے ہیں، جو ہمیں احساس اور لذت محسوس ہوتی ہے، جو ہمارے اندر تازگی اور طاقت پیدا ہوتی ہے، جو ہمارے اندر احساس ظاہر ہوتا ہے، اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد وہی آدمی محسوس کرے گا. میں نے بتلا دیے کہ اس کے 2 فائدے ہیں، خصوصی طور پر 2 فائدے. ایک تو یہ کہ نیا جوش پیدا کرتا ہے، خوب جوش پیدا کرتا ہے، اور ٹائمنگ کو بے حد بڑھا دیتا ہے. اب دوائی کے اجزاء سن لیجئے. دوائی کے اندر 6 چیزیں ہیں. نمبر 1 شنگرف، نمبر 2 پیاز کا پانی، نمبر 3 گائے کا گھی، اور نمبر 4 زعفران، اور نمبر 5 افیون، اور 6ٹھی چیز ہے چیڑے. چڑیا اور چیڑے ہوتے ہیں نا، چڑیا جو پرندے اڑتے ہیں، تو ان میں 2 طرح کے چیڑے ہوتے ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث، یعنی ایک مرد کے ٹائپ کا ہوتا ہے پرندہ اور ایک عورت کے ٹائپ کا. تو جو ایک چڑیا ہوتی ہے اور ایک چیڑا، تو چیڑا لے لے، چڑیا نہیں لینی ہے، چیڑے، 2 چیڑے. تو یہ 6 چیزیں ہو گئی: شنگرف اور پیاز کا پانی، گائے کا گھی، زعفران اور افیون، اور 6ٹھی چیز ہے 2 چیڑے. وہ 2 چیڑے لیں جس کا کھانا حلال بھی ہے اور جائز بھی ہے. شنگرف لینا ہے 2 تولہ، پیاز کا پانی 50 ملی لیٹر، اور گائے کا گھی ½ کلو، زعفران 6 ماشا، افیون 6 ماشا. شنگرف 2 تولہ، پیاز کا پانی 50 ملی لیٹر، گائے کا گھی ½ کلو، زعفران 6 ماشا، افیون 6 ماشا. چیڑے کتنے لینے ہیں؟ 2. چڑیا نہیں لینی ہے بلکہ چیڑے لینے ہیں. اب اس کے بنانے کا اور تیار کرنے کا طریقہ بھی سن لیجئے. سب سے پہلے تو شنگرف لے کر اس کو آدھا گھنٹہ کھرل کیجئے. جو پتھر کی کھرل آتی ہے، آدھا گھنٹہ لگاتار یا آگے پیچھے کئی حصوں میں کر کے اس کو کم از کم 30 منٹ اس میں لگنے چاہیے، اس کو کھرل کر لے. اس کے بعد یہ لے لیجئے شنگرف اور زعفران اور افیون. ان 3 چیزوں کو پیاز کے پانی میں کھرل کرے. شنگرف کو کھرل کر لیا تھا پہلے، اب ان 6 چیزوں میں سے صرف شنگرف لے، زعفران، افیون، ان 3 چیزوں کو پیاز کے پانی میں کھرل کرے، اور اتنا کھرل کرتا جائے، اتنا کھرل کرے کہ پیاز کا پانی خشک ہو جائے. پیاز کا پانی خشک ہو جائے. جب یہ پیاز کا پانی خشک ہو جائے، اب کرنا کیا ہے؟ جو 2 چیڑے تھے ان کو ذبح کر لے، مسنون طریقے پر، شرعی طریقے پر. ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر سے جو گندگی ہے وہ نکال لے، پیٹ چیر کر. اس کے پیٹ کے اندر یہ جو دوائی آپ نے تیار کی ہے اس کے اندر بھر لے، اس کے پیٹ کے اندر، اور اس چیڑے کو باندھ لے کسی چیز سے، لوہے کے تار سے یا کسی اور چیز سے باندھ لے. باندھنے کے بعد ½ کلو یہ جو گھی تھا گائے کا، اس کو کڑھائی میں چڑھا کر اس میں اس چیڑے کو بھوننا ہے. اس چیڑے کو بھوننا ہے. کتنا بھوننا ہے؟ چیڑے کا رنگ بدل جائے، سرخ ہو جائے، جیسا بھونی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ایسا ہو جائے. جب یہ بھن جائے، اس چیڑے کے اندر سے وہ دوائی نکال لے، دوسرے چیڑے کے اندر اس دوائی کو بھر کر اور اس کو باندھ کر، پیٹ کے اندر بھرنی ہے چیر کر، اندر سے گندگی صاف کر کے، اور اس کو باندھ کر پھر جو کڑھائی میں گھی تھا اس میں ڈال دے دوسرے چیڑے کو بھی، اور پھر دوسرے چیڑے کو بھی اتنا بھونے کہ اس کا رنگ سنہرا اور سرخ سا ہو جائے، جس طرح بھنی ہوئی چیزوں کا ہوتا ہے. اب آپ کی دوا تیار ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اس کو، اس دوائی کو، اس چیڑے، دونوں چیڑے کو لے لے اور دوائی کو
کیونکہ دونوں چیڑے بھون گئے دوائی کے ساتھ. اب دوائی اور دونوں چیڑوں کو لے لے اور ان کو کھرل کرے, چیڑوں کے اندر سے ہڈیاں نکال دے اور ان کو خوب کھرل کرے, اتنا کھرل کرے کہ وہ دوائی تمام اجزاء آپس میں خوب اچھی طرح مکس ہو جائے اور مل جائے, باریک ہو کر اچھی طرح. وہ جتنی دوائیاں پیٹ میں تھی وہ بھی اور دونوں چیڑے وہ بھی, اتنا کھرل کرے کہ تمام اجزاء آپس میں خوب اچھی طرح مل جائے اور باریک ہو جائے. یہ آپ کی دوا تیار ہے. اب اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے؟ 1 ریتی صبح کو اور 1 ریتی شام کو گائے کے دودھ کے ساتھ, یا جو بھی دودھ ہو, بکری کا دودھ یا بھینس کا دودھ, جس کا بھی دودھ ہو جو عام طور سے پیتے ہیں لوگ باگ, دودھ لے لے 1 پاؤ یا آدھا کلو, اور 1 ریتی صبح کو 1 ریتی شام کو اس صفوف میں سے لے. یہ آپ کی دوا تیار ہے. میں اب اس کا جو فائدہ ہوگا میں اس کے فوائد گنوا نہیں سکتا. آدمی خود اس کو استعمال کرنے کے بعد, کھانے کے بعد محسوس کرے گا کہ اتنا پیسہ ادھر ادھر برباد کیا, میرا تو حکیموں کے اوپر سے یقین ہی ختم ہو گیا تھا, کیونکہ مجھے فلاں حکیم نے دوائی دی تھی لیکن کچھ آرام نہیں ہوا, اس نے بھی وعدہ کیا تھا, اس نے یقین دلایا تھا, اس کی بات پر بھروسہ کیا, لیکن جس پر بھی بھروسہ کیا اس نے میرے سے دھوکہ کیا, مجھے آرام نہیں ملا. تو جن لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے کسی دوائی سے آرام نہیں ہو سکتا, میں نے بہت پیسہ خرچ کر لیا ہے, تو ایک دفعہ اس کو استعمال کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں. لیکن پھر وہی بات دہراؤں گا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو حکمت سے اور دوا سازی سے تعلق نہیں رکھتے, وہ اس صفوف کو کسی حکیم کی نگرانی میں ہی تیار کریں, خود سے تیار نہ کریں. اور آخر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں, اور ہمیں فالو کریں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.